لا تقربوا الزنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المجيد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مقامی حضرات حضور قبر کائنات قبر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نشاور کرے پڑھیے آواز بلند پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قریبنا مولانا محمد بن آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، آج کے اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں میں نے زنا کے حوالے سے اپنا موضوع سخن بنایا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم تکمیل کر سکتا ہے. برادران اسلام، زنا کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب مت جاؤ. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ کے اندر بے شمار جگہوں پر زنا کی حرمت اور اس کی وعیدیں بیان فرمائی ہے. اس کے نقصانات کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بے شمار آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے. چنانچہ ایک آیت کریمہ کے اندر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، یعنی جب دو مرد عورت آپس میں زنا کریں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اسی طریقے سے زنا کی حرمت کے تعلق سے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے الزانی لا ينكح الا الزانیہ، یعنی زانی کا نکاح نہیں ہوگا مگر زانیہ ہی کے ساتھ. برادران اسلام، زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بہت زیادہ اس کے تعلق سے وعیدیں آئی ہیں. اس میں دنیاوی خسارہ بھی ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے. برادران اسلام، زنا کوئی معمولی قسم کا گناہ نہیں ہے، کوئی عام قسم کا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس قدر اس کے تعلق سے وعیدیں آئی ہیں اور اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے وعید کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مرد عورت آپس میں زنا کرتے ہیں، جب دو مرد عورت آپس میں غلط کام کرتے ہیں، بے حیائی میں ملوث رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ زمین اور آسمان دونوں یہ فریاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں حکم دے، ہمیں ارشاد فرما تاکہ ہم ان دونوں کو اپنے اندر دبوچ لے اور ان کے جسم کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں. حضرات، یہی تک نہیں بلکہ زنا کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دوسرے حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مرد عورت آپس میں زنا کرتے ہیں، جب دو مرد عورت آپس میں برائی کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، ان کا ایمان ان کے جسم سے منتقل ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. پھر جب وہ زنا سے فارغ ہوتے ہیں، جب وہ زنا سے فارغ ہوتے ہیں تب ان کا ایمان واپس آتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں،
بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب دو مرد عورت آپس میں زنا کر رہے ہیں، دو لوگ آپس میں جو ہے غلط کاموں میں ملوث ہے، اور ایسے حال میں ان کا انتقال ہو گیا یا کسی نے جو ہے اس پر حملہ کر دیا، تو اب بتائیے کہ جن کا ایمان نکل جائے گا زنا کی حال میں اور اس حال میں خدا نہ کرے انتقال ہو جائے، تو پھر ان کا ٹھکانہ یقین جان لیجئے جنت کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اس لیے اے لوگوں، میں ان حضرات سے مخاطب ہوں جو اس فعل میں ملوث ہیں، جو اس گناہ میں ملوث ہیں، جو زنا کاری میں ملوث ہیں۔ اس قدر گناہ ہے اور یہ اس کے دنیاوی بھی نقصان ہے، صرف اخروی نقصان نہیں ہے بلکہ دنیاوی بھی نقصان ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بے شمار صحابہ اس کے راوی ہیں، آقا بیان فرماتے ہیں کہ جب دو مرد عورت آپس میں زنا کرتے ہیں، آپس میں گناہ کرتے ہیں، بدکاری میں ملوث رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کو مختصر کر دیتا ہے، ان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، ان کے رزق کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب دو مرد عورت آپس میں بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو ان کی عمر گھٹا دی جاتی ہے، ان کی عمر مختصر کر دی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے۔ اور تیسرا خسارہ یہ ہے کہ جب دو مرد عورت آپس میں بدکاری میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیاوی خسارے ہیں، لیکن اخروی خسارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی سخت ناراضگی زانی اور زانیہ پر ہوتی ہے، اور قبر میں سخت سوال ہوتا ہے، سخت پرسش ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، جنت نہیں ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ لہذا اے لوگوں، چند دیر کے لیے، چند منٹوں کے لذت کے لیے آپ جو ہے اس قدر خسارہ مول لے رہے ہیں کہ آپ کی عمر بھی گھٹا دی جا رہی ہے، آپ کے رزق میں بھی کمی کر دی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور قبر میں سخت سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ تو بتائیے کس قدر وہ کتنا بدنصیب انسان ہوگا جو اس برائی میں ملوث ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، اس طریقے کی جو بھی برائیاں ہیں، خاص طور سے زنا ہے یا لواطت ہے، ان تمام برائیوں سے رک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو معاف کر کے ہمارا ٹھکانہ جنت عطا کر دے گا۔ آج ایک چیز اور بڑے زور و شور پر یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے غیروں کی طرف سے، کفار و مشرکین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بھگوا لو ٹریڈ۔ یہ ہے کیا؟ یہ ایک تنظیم ہے غیر مسلموں کی، جس کے ذریعے سے یہ ہمارے مسلم بہن بیٹیوں کو اپنے فریب محبت میں گرفتار کر کے اور مسلمانوں کے دل کو مجروح کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی سازش ہے۔ یہ باقاعدہ اپنے نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیسے مسلم لڑکیوں کو اپنی جال میں اپنے فریب محبت میں گرفتار کرنا ہے۔ باقاعدہ ان کو سپورٹ بھی مل رہا ہے، اوپر سے نیچے تک، دولت کو ثروت سے لے کر کے طاقت و قوت تک، ہر طریقے سے ان کو اوپر سے نیچے تک سپورٹ مل رہا ہے، اور اس میں حتی الامکان یہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ میں اپنے ان مسلم بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں یا آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طریقے کا کوئی حادثہ آپ کے نظروں کے سامنے آئے تو اسے روکنے کی کوشش کریے، اور خاص طور سے میں ان مسلم بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را آپ ان برائیوں میں اور اس فریب میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کو یوز کر رہے ہیں، چند دیر آپ کے پاس آپ کو رکھیں گے، چند سال 2-4 سال رکھیں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ آپ
کو معلوم نہیں ہوگا. سوشل میڈیا پر آئے دن باتیں یہ سامنے آ رہی ہیں, یہ کئی ویڈیوز آ رہے ہیں کہ فلاں لڑکی نے دھرم پریورتن کیا, مرتدہ ہو گئی, اور فلاں عاشق غیر مسلم کے ساتھ اس نے شادی کر لیا, اور پھر یہ ہوا کہ 2-4 سال رہنے کے بعد اس کو یا تو شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے, یا تو اس کو قتل کر دیتا ہے, یا اس قدر اس پر زرپوشی کی جاتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کا پیچھا چھوڑ دے. یہ بہت ہی خطرناک سازش ہے غیروں کی طرف سے. میں اپنے ان مسلم بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خدا ان بلاؤں سے بچنے کی کوشش کریے, اس سے بچیے. آپ تو اس نبی کی شہزادی کی کنیز ہے, اس نبی کی شہزادی کی کنیزوں میں آپ کا شمار ہے, جس نبی کی شہزادی کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے شوہر کو بلاتی ہے, اور بلانے کے بعد یعنی حضرت علی کو بلاتی ہے, اور بلانے کے بعد عرض کرتی ہے, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر نامدار, میرا جنازہ رات کی تنہائی لے کر کے جانا. جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا جنازہ بھیڑ بھاڑ میں مت لے کر کے جانا, بلکہ میرا جنازہ رات کی تنہائی میں لے کر کے جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, فاطمہ تم کیسی باتیں کرتی ہو, تم تو اس نبی کی شہزادی ہو جن کا عالم یہ تھا کہ چاند کو اشارہ کر دیا تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اس نبی کی شہزادی ہو جس نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, جس نے اشارہ کیا تو درخت قدموں میں آ گئے, جن کی حکومت بحکم خداوندی پوری کائنات پہ چل رہی ہو, پوری کائنات پہ چل رہی ہے, اس نبی کی تم شہزادی ہو. تمہارے جنازے میں عرب کے عروسہ کو بلایا جائے گا, تمہارے جنازے میں عرب کے عمرہ کو بلایا جائے گا, عرب کے مشہور خواتین کو بلائے جائیں گے, تمہارا جنازہ دھوم دھام سے لے کر کے جایا جائے گا. حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں, فاطمہ رو کیوں رہی ہو, آخر بتاؤ وجہ کیا ہے کہ تم جنازے سے روک رہی ہو. اے علی سنو, یہ میرے سردار سنو, بات دراصل یہ ہے کہ میری پوری زندگی گزر چکی ہے, سوائے آپ کے ابو کے میرا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا, میرا چہرہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد, انتقال ہونے کے بعد بھی میں پردے میں رہوں, میرا چہرہ کوئی دیکھ نہ پائے. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گویا یہ ہمیں درس دے رہی ہے, گویا یہ ہمیں بتا رہی ہے, گویا یہ ہمیں تعلیم دے رہی ہے, گویا یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ تم اس حال میں رہو کہ زنا تو دور کی بات, اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دینا تو دور کی بات, تم اس حال میں رہو کہ کوئی تمہارا چہرہ نہ دیکھ سکتا. تم اس حال میں پردے کا اہتمام کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ پائے, کوئی غیر محرم کی نظر تمہاری نظروں کے سامنے نہ پڑے. مگر عالم یہ ہے, آج عالم تو بہت ہی گھٹیا ہوتا چلا جا رہا ہے, غیروں کی دیکھا دیکھی. آج کل خاص طور سے میں مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں کہ آج بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, اور آج یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ بھابھی اور دیور کا جو رشتہ ہے وہ بڑا ہی گھنونا ہے. ہنسی مذاق اور دنیائی خرافات میں ملوث رہتے ہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, یا سالی اور بہنوئی کا رشتہ. حضرات یہ بھی غیر محرم ہے, جس طریقے سے اور مرد جو ہے غیر محرم ہے, اسی طریقے سے جو ہے دیور اور بھابھی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے, اور عاشق معشوق ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے, محبوب محب ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے. حضرات یہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے, ان سے بھی پردہ جو ہے ضروری ہے, جس طریقے سے اور غیر محرم کے لیے پردہ ضروری ہے. حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل ان سے جو ہے دور رہیے, کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں. چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دیتی ہے, کوئی عورت اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قبر میں 99 اژدہے
مسلط کر دیے جائیں گے اور وہ ایسے زہرے رہیں گے کہ اگر ایک مرتبہ زمین کی طرف اپنا پھونک مار دے تو پورے زمین کی جو سبزات ہے سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اگر کسی پہاڑ پر اپنا دم مار دیں تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جائے گا. ایک مرتبہ اگر کسی کو ڈس لے تو 70,000 برس تک اس کی تکلیف ختم نہیں ہوگی. میرے آقا بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد عورت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں یا کوئی عورت اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر میں 1-2 نہیں بلکہ 99 اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے جن کے زہر کا یہ عالم رہے گا کہ اگر ایک مرتبہ ڈس لے تو 70,000 برس تک اس کی تکلیف ختم نہیں ہوگی. وہ مسلسل ایسے ہی ڈستے رہیں گے, ایسے ہی مسلسل ڈستے رہیں گے. حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی سانپ آ جائے, کوئی اژدہا آ جائے اور زہریلا ہو تو دیکھ کر کے حالت خراب ہو جاتی ہے, ہوش و حواس کام نہیں کرتے ہیں کہ کس طریقے اس کو مارا جائے, کیسے بھگایا جائے. اور ذرا سوچئے کہ کب کی اندھیری کوٹری ہوگی جہاں کوئی نہیں ہوگا. اس کوٹری اندھیری میں آپ کے سامنے جب اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے, آپ کو ڈسیں گے تو کیا حال ہوگا. لہٰذا اے لوگوں, ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریے, بے حیائی اور زناکاری سے دور رہیے, اور خبردار کسی کے ہاتھ, کسی غیر محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں شہوت کے ساتھ پکڑیے, کیونکہ اس کے لیے بہت سارے وعیدیں آئی ہے. اور حدیث مجھے یاد آ گئی, اگر اس پر آپ لوگ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زنا جیسی بلا ہے یقیناً آپ اس سے بچ جائیں گے. بہت ہی پیاری حدیث ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی, صحابہ کرام کا مجمع تھا. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا, اے اللہ کے رسول, میں مجھے زنا کی اجازت دی جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. اتنے میں اور صحابہ کرام وہاں موجود تھے. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے, حکم دیجئے تاکہ میں اس کی گردن مار دوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا, کہا اس کو قریب آؤ. قریب آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے زنا کی اجازت دیا جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرما کے ارشاد فرمایا, اور سے سنو. اچھا یہ بتاؤ, سرکار نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ یہ حرکت کرے تو تمہیں کیسا ہوگا. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں اس کی گردن مار دوں گا. سرکار نے فرمایا, اچھا تمہاری بہن ماں کے ساتھ کوئی اس طریقے کی حرکت کی کرے, تمہارے جو ہے بیٹی کے ساتھ اس طریقے سے کوئی حرکت کرے, تمہاری خالہ کے ساتھ اس طریقے کا کوئی حرکت کرے اور زنا کے لیے جو ہے کہے تو تم کو کیسا لگے گا. وہ شخص کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں اس کی گردن مار دوں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا, سنو, جس سے تم زنا کرنے کی خواہش رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو کسی کی جو ہے بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے. جس طریقے سے تمہیں یہ گوارا نہیں ہوتا کہ تمہاری بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے, کوئی جو ہے بدکاری کرے, اسی طریقے سے دوسرے کو بھی یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بہن اور بیٹی کے ساتھ جو ہے زنا کرے اور اس کے ساتھ بدکاری کرے. حضرات, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے زنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, اور یہی تک بس نہیں بلکہ یہ ایک قرض ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے, کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے اور اس کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے, تو یہ مت سمجھے, یہ مت سوچے کہ اس کا گھر محفوظ رہے گا. اگر اس کے ساتھ بھی غلط کام کیا ہے تو اس کی بہن کے ساتھ بھی غلط کام ہوگا, اس کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو اس کے بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام ہوگا. حضرات, چنانچہ جس کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, اور یہ آخری واقعہ ہے, بڑا ہی عبرتناک واقعہ. اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ایک بڑا ہی امیر آدمی تھا, اور نیک بھی تھا. اس کی ایک خوبصورت اور حسین بیٹی بھی تھی, بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی, اور اس کے یہاں نوکروں کی کمی نہیں تھی. اتفاق سے ایک مرتبہ وہ اپنے کمرے میں تھا, ایک کنیز آئی, ایک بادی آئی, اور آنے کے بعد اس کے کمرے میں جیسے ہی پہنچی تو اس کے دل اور دماغ پہ شیطان سوار ہو گیا. اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ تو بڑی آج خوبصورت لگ رہی ہے, اور میں تجھے زنا کے لیے کہہ رہا ہوں, تو میری خواہش پوری کر دے.
جتنی دولت تو کہے گی تیری قدموں میں لا کر کے رکھ دوں گا، بس یہ ہے کہ تم میری خواہش پوری کر دے۔ مگر وہ کوئی عورت عام قسم کی عورت نہیں تھی، وہ خاتون جنت کے سائے میں پروان چڑھنے والی خاتون تھی۔ اس نے کہا اے نوجوان، اے شخص، ہوش میں آ، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ لذت کے لیے گناہ نہ کر، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بول مت لے۔ زنا کرنے والوں سے اللہ اس کے رسول کی سخت ناراضگی ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ لہذا لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گناہ باقی رہے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی بیٹی بھی دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ اس کی بیٹی بھی آتی ہے اور آنے کے بعد باپ کے سامنے کہتی ہے ابا آج میرے ساتھ بڑا حادثہ پیش آیا۔ کہا کیا؟ کہا آج میں برآمدے میں آ رہی تھی، ایک نوکر میرا ہاتھ غلط نیت کے ساتھ پکڑا، غلط نیت کے ساتھ پکڑا۔ باپ سنا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ بیٹی نے کہا باپ اے ابو جان، رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اس فلاں نوکر کو بلا کر کے سزا دیتے، مگر یہاں تو آپ رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزر بسر کی، کوئی گناہ میں نے نہیں کیا، لیکن اچانک آج میرے دل و دماغ میں شیطان سوار ہو گیا اور مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بدکاری کرو گے، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو اور کسی کی بیوی کے ساتھ برا کام کرو گے، غلط نگاہ کے ساتھ ڈالو گے، تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا گھر محفوظ رہے گا، یہ مت سمجھو کہ تمہاری بہن اور بیٹی یا بیوی محفوظ رہے گی، بلکہ اس کے ساتھ بھی وہی حال ہوگا جو تم نے دوسرے کے ساتھ کیا، کیونکہ کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے اے لوگوں، کم سے کم اپنے نہ لینا صحیح، کم سے کم اپنی بہن، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت و آبرو کے خاطر اس برائی اور اس بدفعلی سے دور رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور خاص طور سے زنا سے جیسی برائی سے ہمیں دور رکھنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں۔